4 دعائیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے خاص دوستوں کو جمع کیا اور محفل سجائی، غلام کو بلایا اور اسے 4 درہم دے کر کہا ان درہموں سے مجلس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل وغیرہ لے آؤ۔ غلام روانہ ہو گیا۔ راستے میں غلام کا گزر منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے قریب سے ہوا۔ وہ کسی غریب شخص کے لیے کچھ مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو شخص اس غریب کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ یہ سن کر غلام آگے بڑھا اور وہ 4 درہم منصور رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دی۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے غلام سے پوچھا بتا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کون کون سی دعائیں مانگوں؟ غلام نے جواب دیا میرا ایک آقا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے آزاد کر دے۔ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے یہ دعا مانگ لی اور پھر پوچھا بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ غلام نے دوسری دعا بتائی میں نے یہ 4 درہم جو خرچ کیے ہیں اللہ تعالیٰ یہ درہم مجھے بھی عطا فرما دے۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کر دی، پھر پوچھا بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے دے۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی اور چوتھی دعا کے بارے میں پوچھا۔ غلام نے کہا میری چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا بھی کر دی۔ اس کے بعد غلام واپس اپنے آقا کے پاس چلا آیا۔ آقا نے پوچھا تو نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ جواب میں غلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ آقا نے پوچھا تو نے کیا کیا دعائیں کروائیں؟ غلام نے جواب دیا پہلی دعا تو یہ کروائی کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ آقا نے یہ سنتے ہی غلام کو آزاد کر دیا۔ پھر آقا نے دوسری دعا کے بارے میں پوچھا تو غلام نے بتایا دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ تعالیٰ یہ درہم مجھے واپس لوٹا دے۔ آقا نے سنتے ہی کہا یہ لے تو 4000 درہم لے لے۔ پھر تیسری دعا کے بارے میں پوچھا تو غلام نے بتایا میں نے تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا نے اسی وقت تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور چوتھی دعا کے بارے میں پوچھا تو غلام نے کہا چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ سن کر آقا نے کہا جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا، لیکن یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ اسی رات آقا نے خواب میں دیکھا کوئی اسے کہہ رہا تھا جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کیا، تو کیا میں وہ نہ کروں گا جو میرے بس میں ہے؟ سن لو میں نے تمہارے غلام کی، منصور بن عمار اور وہاں موجود سب مسلمانوں کی مغفرت کر دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی چاہتوں کے پورا کرنے اور اپنی چاہتوں کو قربان کر دینے میں گزارتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ جو اس کے اختیار اور طاقت میں ہے وہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہبری اور مدد فرماتے ہیں۔ جو وہ نہیں کر سکتا وہ بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بس سے باہر ہو تو کم از کم 1 گھنٹی یعنی الارم لگا لے، رات کو جلدی سوئے، اور اپنے کسی بڑے کو اگر بچہ ہے تو امی کو کہہ کر سو جائے کہ اٹھا دینا۔ اب یہ 3 کام تو اپنے بس کے ہیں، یہ کرے گا تو نیند کو قربان کرنا جو اپنے بس میں نہیں ہے وہ اللہ آسان کر دیں گے۔ اور فجر کی نماز لڑکیوں کے لیے وقت پر پڑھنا اور لڑکوں کے لیے جماعت سے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔
اسی طرح امتحان میں اول آنا اپنے بس میں نہیں ہے، لیکن روزانہ مدرسے یا اسکول میں وقت پر پہنچنے کا اہتمام کرنا، استاد کا ادب، استاد کی بات کا دھیان سے سننا، والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا لینا، یہ 3 کام اپنے بس کے ہیں۔ یہ کر لیں گے تو سبق یاد کرنا، سبق کا سمجھ میں آ جانا، امتحان میں اچھی طرح پرچوں کو حل کر دینا، پھر ممتحن یعنی امتحان لینے والے کا اچھے نمبروں سے پاس کرنا، یہ سب کام جو اپنے بس میں نہیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیں گے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اختیاری کاموں کو کر لیں اور غیر اختیاری کی فکر نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا پیسہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر معلوم ہو کہ تھوڑے سے پیسے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان پیسوں کو خرچ کرنے سے یقیناً خوش ہوگا تو پھر اجازت ہے۔